السلام علیکم ابو بکر صاحب. وعلیکم. جی جناب, کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ, روزے اللہ آپ کے کا ٹھیک احسان ہے. روزے آپ کے ٹھیک جا رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اب انشاءاللہ بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ ہماری کتابوں کو مانتے ہیں؟ آپ کی کتابیں آپ خود نہیں مانتے بھائی, آپ کہتے ہیں اس میں کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے. میرا بھی یہ عقیدہ ہے, جو صحیح باتیں ہیں اس میں مانتا ہوں, جو غلط باتیں نہیں مانتا. نہیں. اب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اس طرح کی بات نہ کرو وہ نا. قرآن کی بات ہو رہی ہے. وہ افتؤمنون ببعض الکتاب, وہ قرآن کی ہے بھائی, کہ بعض قرآن کو مانتے ہیں بعض قرآن کو نہیں مانتے. ہم پوری قرآن کو مانتے ہیں. آپ لوگوں کی جو کتاب ہے نا اس میں ان کو ہم کامل نہیں مانتے. کہ اس میں اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہتا ہے کہ جو چیز جماعت عمریہ کے کتب میں وہ سب کے سب صحیح ہے. آپ کے علماء بھی نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے, ہم آپ کی کتابوں کو نہیں مانتے. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح. اب ہم بات کریں گے قرآن کے اوپر. قرآن کو تو مانتے ہیں نا آپ؟ قرآن کو مانتے ہیں جی. ٹھیک ہو گیا. ہم قرآن کے اندر ہی رہ کر بات کریں گے. جو دلیل ہم آپ سے مانگیں گے آپ نے قرآن سے دینی ہے. آپ جو مجھ سے دلیل مانگیں گے میں وہ آپ کو قرآن سے دوں گا. ٹھیک ہو گیا جی. آپ اپنی کتابوں کو نہیں مانتے کیا؟ اپنی کتابوں سے مکر گئے؟ میں مانتا ہوں, آپ تو نہیں مانتے نا. اب نہ آپ بھائی صاحب, بھائی اجازت دیں, اجازت دیں, جس کو ہم مانیں گے. اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. دیکھیں, اس طرح نہیں ہے کہ میں آپ کی کتابوں کو بالکل نہیں مانتا. آپ کی کتابوں میں جو اچھی باتیں میں ان کو مانتا ہوں, اور آپ بھی آپ کی کتابوں میں جو صحیح باتیں ہیں آپ اس کو مانتے ہیں. تو یہ آپ چال, اجازت دیں مجھے, نہیں بات نہیں کاٹو. میں آپ کے چال میں بھی سمجھ چکا ہوں, اور ناظرین بھی بہت چالاک ہیں, ہوشیار ہیں, وہ بھی سمجھ چکے ہیں. کیونکہ آپ کو ڈر ہے, کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے احادیث, اور نہیں آپ سن لو نا, بات کرنے دو نا. آپ کو ڈر اس بات سے ہے نا کہ آپ کے پہ ایسے تلوار اترنے والی آپ کے اپنی کتابوں سے جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہاں, اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہ تماشا شروع کر دیا کہ ہماری کتابوں سے دلیل نہ دو. نہیں بھائی, میں آپ کی کتابوں سے, جن کتابوں کو تم صحیح کہتے ہو, جس روایات کو تم صحیح کہتے ہو, مجھے بالکل حق ہے کہ میں ان سے استدلال کروں. اگر جن کتابوں کو صحیح کہتے ہیں, اگر آپ استدلال کرو گے, پھر اس حدیث کے بارے میں, اس حدیث کے متعلق جتنی باتیں بھی ہوں گی آپ کو ماننی پڑیں گی. ٹھیک ہو گیا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے دنیا میں. دیکھیں میرے محترم ناظرین, کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کتاب میں ایک بات صحیح ہو تو وہ پوری کی پوری کتاب صحیح ہے. یہ دنیا میں اس طرح تو کوئی کہتا نہیں ہے نا. یہ تو ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ کوئی عاقل ان کے بات سے اتفاق نہیں کر سکتا. بھائی اگر آپ کی کتاب میں کوئی بات صحیح ہے میں اس کو مانتا ہوں, تو اس کا مطلب نہیں کہ پوری کتاب کو مان لو. پھر اب آپ دیکھیں یہودیوں سے بات کریں, ہندوؤں سے بات کریں, اس طرح نہیں ہے کہ ہندوؤں کی کتاب میں سب غلط لکھا ہے, ان کی کتابوں میں صحیح باتیں بھی ہیں. آپ ہماری جس کتاب کو دیکھیں گے, اس کتاب کے پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے یہ کہنے والا کون ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے. اگر کہنے والا ٹھیک ہے پھر تو ہم اس کی بات مانیں گے. اگر کہنے والا ہی ٹھیک نہیں ہے آپ کے ہاں, تو پھر آپ اس کی بات کو کیوں مانیں گے؟ اگر کہنے والا دیکھیں کیونکہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کی کتابیں سب کے سب غلط ہیں. آپ کی کتابیں میں صحیح باتیں بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ صحیح باتیں جو آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, صحیح مانتے ہیں, اس سے مجھے استدلال کرنے کا حق ہے. ہاں ٹھیک ہے, جس کو ہم مانیں گے آپ کو صرف اسی سے استدلال کرنے کا حق ہوگا. جس کو ہم نہیں مانیں گے اس کو استدلال کرنے کا حق نہیں ہوگا. میں کبھی ضعیف احادیث سے آپ پہ دلیل نہیں لاتا. کبھی میں وہ احادیث جو آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں, میں دلیل نہیں لاتا. میں آپ کی صحیح ترین احادیث سے دلیل لاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ٹھیک ہو گیا جی. اور آپ کے مولوی حضرات اسی لیے ڈراتے بھی نہیں, اسی لیے کیوں نہیں آتے, انشاءاللہ آئیں گے. اور بس اتنا بات ہے کہ ہمارے علماء ہر ایک سے بات کرتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ پیغمبر تو ہر ایک سے بات کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بات کرتے تھے نا. آپ کے علماءوں سے بھی بڑے ہو گئے. اب جو ایسا بندہ ہو کہ جو صرف بس اپنی ہی سناتا رہے, تو ان سے بات کرنے کا حق کیا ہے؟ نہیں بھائی, اب دیکھیں ابھی آپ کے علماء ادھر آ جائیں نا. میں نے ہمیشہ اعلان کیا جو شرط وہ رکھے میں منظور ہے. اپنا ماڈریٹر لے کے آؤ. ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا اپنا ماڈریٹر لے کے آئیں. ہاں, اب اپنی طرف اب شرائط بھی آپ کے, ماڈریٹر بھی اپنے, چینلز بھی جس چینل میں آپ براڈ کاسٹ کرنا یہ نہ کہو کہ اللہ یاری اب صرف اپنے چینل میں مناظرہ کرتا ہے. نہیں, میرا شرط یہ ہے کہ میں اپنے چینل میں نشر کروں گا. آپ بھی جس چینل میں اسی وقت نشر کرنا چاہو نشر کرو.
ہاں آپ نے اس کی ایک بات نہیں سنی، ساری باتیں آپ نے کون آیا تھا؟ سنائی ہیں، کون آیا؟ نہیں سنی. کس کی بات کر رہے ہیں؟ مجھ سے پہلے دو پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ علماء میں سے بات ہو تھے؟ رہی تھی. وہ علماء میں سے تھے؟ جو بھی تھے، آپ نے اس کی بات نہیں سنی وہ نا. علماء میں سے نہیں تھے. وہ ایک عام وہ لڑکا ہے، کالج کا پڑھ رہا ہے، انجینئر پڑھ رہا ہے، اس کی آواز بھی صحیح نہیں آ رہی، کٹ رہی ہے. میں نے اس کے سوالے سنی ہے، جتنا دیکھیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ لوگوں کے سب سوالوں کا جواب دے دوں. دیکھیں ایک آدمی آ جاتا ہے نا، اس کے ذہن میں ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا. اب جب میں نے اس کے سوال کا جواب دے دیا، وہ مزید سوالیں سوچتا ہے. وہ سلسلہ ختم نہیں ہونے والی. پھر اجازت دیں، پھر لوگ ادھر انتظار میں رہیں گے آخر تک. وہ بکواس سوالے ایسے بے وقوفانہ سوالے پوچھتا ہے، کیونکہ اس آدمی کے ذہن میں یہ تو تخیل کا کوئی انقطاع تو نہیں ہے. سلسلہ سوال پہ سوال، وہ فلانا ایسا ہوا. اب میں نے کوئی ٹیکا لیا کہ وہ جتنی باتیں کرے میں نے اس کے بھائی ادھر آدمی آتا ہے، وہ مائکروفون اس کا اچھا ہے، وہ بات کر رہا ہے، میں اس کی بات سنوں گا، جواب دوں گا. لیکن میں نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کے پیچھے بھی لوگ منتظر ہیں. اگر آپ کے علماء آتے ہیں وہ الگ بات ہے. آپ علماء میں سے نہیں ہیں، آپ خود ایک نوجوان ہیں، ٹھیک ہے نا. پگڑی لگانے سے کوئی عالم نہیں بنتا. ہاں مجھے پتا، لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے پگڑی لگائے، داڑھی لمبی کر دیا، بھائی یہ اس سے عالم کوئی نہیں بنتا. آپ کے علماء اگر آتے ہیں، میں نے کیا عرض کیا، میں جو شرائط وہ رکھتے ہیں میں مان لیتا ہوں. وہ 20 منٹ بات کریں، میں 10 منٹ بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اس سے کیا جو میرے ضرر میں ماڈریٹر بھی اپنا لے کے آئیں، اپنے چینل میں بھی نشر کریں. اس سے زیادہ تم کیا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. پھر کہتے ہیں ہمارے علماء ہر ایک سے بات نہیں کرتے. آپ کے علماء دیکھیں، یہ اب یہ گیم بھائی، میرے کہنے کا مقصد یہ فراڈ اب سب کے سامنے مکشوف ہو چکی ہے، ایکسپوز ہو چکی ہے. آپ کے علماء اس لیے نہیں آتے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے ہمارا. ان کی شکست ختم ہے. یہ میرا 15 سال کا تجربہ ہے الحمدللہ. آج تک ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی جماعت عمرے کے کسی عالم سے میں نے شکست کھایا. ہمیشہ میں نے ان کو شکست دیا. آج تک ایک دفعہ نہیں ہوا. 15 سال ہے مجھے، یا 15 سال سے بھی زیادہ ہے، بہت سال ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کلپ کاٹ کے آپ کو دیتے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی ایک شکست بھی نہیں ہے. وہ آپ کلپ کاٹ دیتے ہو نا، آگے سے پیچھے سے، وہ کاٹ کے اللہ ہار گیا. وہ فل دیکھو پھر پتہ چل جاتا ہے. ہاں دیکھو، وہ ذکر کرو، کوئی شکست ذکر کرو. میں نے کس سے شکست کہی ہے؟ تو وہ بار بار کیوں نہیں آتا؟ وہ اس کو دوبارہ کیوں نہیں بلاتے نا؟ وہ جو مجھے شکست دے چکا ہے، دوبارہ بھی شکست دے سکے، اس کو کیوں نہیں آتا سامنے؟ پھر کون ہے وہ؟ ابھی میری اور آپ کی بات ہو جائے گی، سب کچھ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے بھائی، بولو بھائی، کیا بولنا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، ابھی میں نے پوچھا نا کہ کس نے مجھے شکست دیا، اس نے جواب نہیں دیا. اب میں اس کو سب کا پہلے نام لکھ کر رکھوں کہ انہوں نے شکست دی ہے، انہوں نے شکست دی ہے. بھائی اگر واقعی کسی نے شکست اللہ علی کو شکست دی ہوتی، وہ دنیا میں بڑا مشہور ہوتا نا. اور پھر اس کے دلائل آپ بھی سیکھ لیتے نا. اس نے جو شکست دی ہوگی دلیل سے دی ہوگی نا، وہ تو قرآن حدیث سے دیا ہوگا نا. وہ دلائل آپ کیوں یاد نہیں کرتے؟ وہ آپ لے کے آؤ نا، میرے منہ پہ مارو تاکہ بار بار مجھے شکست ہو. میں آپ کے سامنے ہوں نا. ہاں چلے، اب بات شروع کریں. بسم اللہ. ہاں، درمیان میں بیٹھو نا بھائی، درمیان کیمرے کے سامنے، بالکل سینٹر میں بیٹھیں، سینٹر میں، کیمرے کے سینٹر میں بیٹھیں. ضرورت کیا ہے؟ زندہ باد. جی بسم اللہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ اچھے تھے، کچھ برے تھے. یہ عقیدہ ہے جی. اور آپ نے اپنا یہ عقیدہ کہاں سے؟ بخاری سے. دکھا بخاری سے کیوں؟ نہیں میں دکھا، کیونکہ بخاری اس میں نہیں دکھا دیتا. میں نے کہا نہیں دکھاؤ. ارے بھائی میں نے کہا نہیں دکھاؤ. بخاری سے نہ دکھاؤ. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ نہیں نہ دکھاؤ. آپ کا عقیدہ اگر بخاری سے ہے تو پھر آپ کو ساری بخاری ماننی پڑے گی اگر آپ اپنا عقیدہ بخاری سے لیتے ہیں. بخاری میں جو صحیح باتیں ہم اس کو مانتے ہیں، بالکل. ساری بخاری کو نہیں مانتے، اس میں جو صحیح باتیں ہیں اس کو مانتے ہیں. اچھا، اب بخاری نے جتنے عقائد کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ ساری آپ مانتے ہیں؟ نہیں، جو اس میں جو صحیح باتیں مانتے ہیں. اگر عقیدے کے بارے میں انہوں نے بات کی تو صحیح بات ہی کی ہوگی. اگر آپ بھی مانتے ہیں، یہی ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے غلط باتیں بھی بہت کی ہیں، اکثر اس نے غلط بولے ہیں، کچھ اس نے صحیح بولے، جو صحیح بولے ہم اس کو مانتے ہیں، تائید کرتے ہیں.
شیطان بھی کوئی صحیح بات کہنا ہے. دیکھو بھائی یہاں پہ کافر کوئی کہ کوئی ہندو کوئی بھی شخص صحیح بات کہے ہم کہیں گے صحیح ہے, ہم نہیں کہیں غلط ہے. بخاری ہے, اریل شرون ہے, بنجامن نیتنیاہو ہے, جو دنیا میں کوئی بھی آدمی ہے وہ صحیح بات کرے, فرق نہیں پڑتا, مولوی ہے, عام آدمی ہے, بہت مقدس آدمی, صحیح بات کو ہم کہیں گے صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. بخاری نے جو باتیں, بخاری کوئی اللہ کی کتاب تھوڑی ہے. بخاری ایک آدمی تھا, اس کا دادا مجوسی تھا, وہ خود مسلمان بن گیا تو اس نے کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کوئی وہ معصوم تھوڑی ہے, اس نے جو بھی لکھا ہے صحیح لکھا ہے, اس نے جو باتیں اس میں صحیح ہے ہم مانتے ہیں, جو صحیح نہیں مانتے. باتیں آگے نہ کریں نا, اب اسی بات پر آئیں کہ آپ کا عقیدہ آپ اپنا عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم شیعہ اہل بیت علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لیتے ہیں, قرآن مجید سے. وہ تو آپ کی بات صحیح ہے, میں نے کہا ان سے لیتے ہیں. آپ اپنا عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں, حدیث سے لیتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اپنا عقیدہ قرآن مجید سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث, روایات, اقوال, افعال سے لیتے ہیں. یعنی آپ اپنا عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں, اور اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ صحیح تھے, بعض صحابہ غلط تھے, ایسے؟ بالکل. آپ اپنی یہ بات قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ بالکل. صرف قرآن سے؟ صرف قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. بار قرآن میں اتنے آیات ہیں. آپ مجھے کوئی ایک آیت دکھائیں کہ جن میں یہ آیا ہو کہ بعض صحابہ غلط تھے, بعض صحابہ صحیح تھے. کوئی ایک آیت دکھائیں. میں دکھا دیتا ہوں. قرآن میں بہت زیادہ ہے بھائی, مجھے تعجب ہے آپ کو نہیں پتہ چلا. دکھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید سورہ مبارکہ براءت, آیہ نمبر ہے 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اے ایمان والو, کیا ہو گیا تمہیں جب تمہیں سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاؤ, تم بات نہیں مانتے, اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتے, تم زمین پہ بوجھ بن جاتے ہو, باری بوجھ بن جاتے ہو, حرکت نہیں کرتے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا تم دنیا میں راضی ہو گئے ہو اور آخرت تمہیں نہیں چاہیے؟ قرآن یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا. جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جہاد دے رہے ہیں اور ان کی باتوں کو نہیں مان رہے, قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. وہ لازم بات ہے, یہ صحابت ہے, لیکن ان کا ایمان حقیقی نہیں ہے, ایمان صرف لسانی ہے. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم جہاد دے رہے ہو, اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے, یہ تو صرف زبان میں مومن ہے, قلب میں مومن نہیں ہے. اور جو دنیا کو چاہتا ہے آخرت کو نہیں چاہتا. دنیا کو تم چاہتے ہو, آخرت کو نہیں چاہیے, قرآن کا فرمان ہے. ٹھیک ہے نا. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. متاع دنیا آخرت میں بہت اندک ہے, چھوٹا ہے, کم ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے, میں فوراً تجھ پہ عذاب نازل کر دوں گا, عذاب نازل کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. اور تمہاری جگہ ایک دوسرے قوم کو لا دوں گا, اور تم پیغمبر کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے. اچھا, واللہ علی کل شیء قدیر. یہ ہے نا, مذمت ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو. بس یہ بات ہے آپ کی. اس کے علاوہ بھی بہت سارا. نہیں, یہ آیت آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مذمت کے متعلق اتری ہے, ایسے؟ بالکل تعریف کے لیے, مذمت کے لیے.